بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 7 لیسن نمبر 7 ہے، سبق نمبر 7 ہے، جو کہ ایک نظم ہے اور جس کا عنوان ہے کہنا بڑوں کا مانو، یعنی اس کا ٹاپک ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ جیسے کہ ہم نظم کے عنوان سے ہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، تو میں ایک ایک بند پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، آپ لوگ جن کی ریڈنگ ویک ہے وہ لوگ غور سے سن کے اچھی طرح سے پڑھنا سیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، اس نظم کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ تو الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے عزیزوں یعنی دوستوں کو کہہ رہے ہیں، دوستوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ دوستوں جنہوں نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، تو ان لوگوں کو جو ہے دنیا میں عزت سے رہنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت سہنا پڑتا ہے، ذلت کا دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ چاہو اگر بڑائی، یعنی اپنے آپ کے لیے اچھائی چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، تو کہنا بڑوں کا مانو۔ اب اگلی بند ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تم کو کچھ بھی خبر نہیں اپنے برے کی بھلے کی، اچھا برا کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی نا چھوٹے بچوں کو، کیونکہ چھوٹی عمر کے بچوں میں عقل بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو ان کو اپنے اچھے برے بھلے کی خبر نہیں ہوتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیا کرنا نہیں کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہے نا؟ تو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں شاعر کہ ہے بہتری اسی میں، یعنی ہماری بھلائی اسی میں کہ ہم بڑوں کی مرضی کی بات مانیں، یعنی جو بڑوں کی مرضی ہے اسی کو ہم اپنا سمجھیں اور اسی کی ان کی بات کو مان کر ہم چلیں، جو بڑے بتا رہے ہیں ہمیں، یعنی ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں نا، کیونکہ بڑے تو ہمیشہ ہی بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں نا، تو بچے جو بڑوں کی بات مانیں گے تو ان کی بڑائی ہوگی، اسی لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کہنا بڑوں کا مانیں، اپنے سے بڑوں کا، اپنے بڑے بھائی بہن کا، اپنے ماں باپ کا، جو بھی ہم سے بڑے ہیں، اپنے استاد، ان کا کہنا ہم مانیں۔ تو دیکھیے ہم نیکسٹ جو اگلے بند پر چلتے ہیں، ہے کوئی دن میں پیارو وہ وقت آنے والا، دنیا کی مشکلوں سے تم کو پڑے گا پالا، مانے گا جو بڑوں کو جیتے گا وہی پالا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ یعنی یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جو بہت تمہیں مشکلوں میں گھیر دے گا، تو جب تم اپنے بڑوں کی نصیحت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی مشکلوں سے بھی جو ہے حل کر پاؤ گے، یعنی ان مشکلوں کو سمجھ پاؤ گے نا تم، کیونکہ بڑے جو ہمیں اچھی باتیں بتا چکے ہوتے ہیں نا اس وقت جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہی باتیں جو ہمیں جب دنیا کی مشکلیں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں مانے گا جو بڑوں کو جیتے گا وہی پالا، یعنی بڑوں کی جو بات مانتا ہوا آ رہا ہے وہی جو دنیا کا پالا جیتے گا، یعنی وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی کامران ہو جائے گا جو بڑوں کی نصیحتوں کو، بڑے کی باتوں کو مانے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، یعنی اپنا جیتنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو تو بڑوں کا کہنا مانو، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو یہ نظم دیکھیے، لکھنے والے جو شاعر ہیں، نظم جو لکھتے ہیں ان کو شاعر کہتے ہیں ہم، جس طرح جو کویتا لکھتا ہے اس کو کوی کہتے ہیں نا، جیسے پویم جو لکھے گا انگلش میں ہم اس کو پویٹ کہتے ہیں، تو اردو میں شاعر جو ہے نظم لکھنے والے کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ نظم لکھنے والے شاعر کا نام ہے الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے؟ تو امید کر رہی ہوں کہ نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ لفظ معنی، تو یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ یعنی معنی ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، اس کو سن کر آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ دیکھیے دشوار کا مطلب مشکل، ذلت بے عزتی، رسوائی بدنامی، صدمہ دکھ، ٹھیک ہے؟ اب غور کرنے کی بات دیکھیے، غور کیجیے، لکھا ہے یہاں نظم سے متعلق جو ہم نے نظم پڑھی ہے پوری ہے نا، کہنا بڑوں کا مانو، اس سے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے،
اور یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک گانٹھ باندھ لینی چاہیے۔ دیکھیے ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، جو بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے نقصان، یعنی جو بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ جو ہے ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے، اپنی مرضی کے مالک بنیں گے نا، کہ اپنی مرضی سے سوچیں گے یہ کام ٹھیک ہے ہمارے لیے، لیکن وہ کام جو ہے غلط ہوتا ہے۔ تو جو بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے بچوں کے لیے یہی پیغام دیا ہے، یعنی اس نظم کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ دیکھیے اب اگلا ہے سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ تو یہاں پر ہو گئے ہیں سوالات شروع، تو ان کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، تیار کر دیے، تو وہ دیکھ لیں گے آپ۔ پہلا سوال ہے، دیکھیے بڑوں کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کیا انجام ہوتا ہے اس کا نتیجہ بڑوں کا، جب ہم بڑوں کی باتیں نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو دیکھیے میں نے جواب ریڈی کر دیا ہے، تو میں جواب سناؤں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جو لوگ میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، چینل سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھا دیا کریں، اور میری ویڈیو کو پوری دیکھیے تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسکپ کریں گے بیچ میں سے، ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو جائے، آپ کی باتیں ادھوری سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جواب دیکھیں یہیں سے کہ دیکھیے جو بڑوں کا کہنا نہیں مانتے ان کا دنیا میں عزت سے رہنا مشکل ہوتا ہے اور ان کو ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اون آئے گا، دیکھیے رک جائیے ایک منٹ، اور ان کو ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، دیکھیے اون لکھ دیا میں نے۔ اب اگلا دیکھیے، چھوٹی عمر میں ہمیں کس چیز کی خبر نہیں ہوتی؟ چھوٹی عمر میں عقل بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی عمر میں ہمیں اپنے برے بھلے کی خبر نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال ہے، جب زندگی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا چیز کام آئے گی؟ جب زندگی میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو بڑوں کی نصیحت ہی کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چوتھا سوال ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی باتیں ماننے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی کی ہی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگلا سوال اب اس کے بعد ہے، ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو یہاں پہ الفاظ دیے ہوئے، یہ دیکھیے وقت، عقل، دشوار، صدمہ، تو ان لفظوں سے ہمیں جو ہے جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے۔ تو دیکھیے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ہے، یہ آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے۔ تو پہلا ہے وقت، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ عقل، چھوٹی عمر میں عقل بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ دشوار، جو بڑوں کی باتیں نہیں مانتے انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صدمہ، احمد کو فیل ہونے کا صدمہ ہے۔ اب اگلے صفحے پہ ہم چلیں گے، دیکھیے اگلا سوال، ان لفظوں سے مصروں کو پورا کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے دیکھیے، بڑائی، عقل، عزت، بڑوں، مشکلوں، تو ان لفظوں سے ہمیں جو ہے یہ مصرے جو ہے ان کو پورے کرنے ہیں، یعنی نظم کی جو ایک ایک لائن دی ہوئی ہے نا اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں گے اور دھیان سے لکھیں گے۔ دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا ہے، بہتری اسی میں ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی۔ تو یہاں پہ بڑوں، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، دنیا کی مشکلوں سے تم کو پڑے گا پالا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے نیچے دیے ہوئے خانوں کی واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی جو جمع دیے ہیں ان کے ہمیں واحد لکھنے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے تو یہاں عزیز دیا ہوا تھا، ہمیں جمع ان کی لکھنی ہے، یہاں دشواریاں دیا تھا اس کی واحد لکھنی ہے، یعنی جہاں واحد ہے اس کی جمع لکھنی ہے، جہاں جمع ہے اس کی واحد لکھنی ہے ہمیں۔ تو واحد یہ ہے اور یہ جمع ہے۔ عزیز، عزیزوں، دشواری، دشواریاں، ذلت، ذلتوں، صدمہ، صدموں، بڑا، بڑوں، خبر، خبروں، مشکل، مشکلوں، عقل، عقلوں۔ اب اس نظم میں جو خاص پیغام ہے اسے اپنے لفظ میں لکھیں۔ تو آپ نے پوری نظم سن لی اچھی طرح سے، میں نے سمجھا دیا نا۔ اس نظم کا خاص پیغام کیا ہے کہ ہمیں بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ ویسے میں نے تھوڑا سا لکھ دیا ہے، دیکھیے ماں باپ یعنی بڑے جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں، جو بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ چھوٹے بچے اپنا
برا بھلا نہیں سمجھتے، اس لیے بچوں کو اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہاں پر اپنا آئے گا نون الف نا۔ جو بچے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں وہ دنیا کی مشکلیں آسانی سے جھیل لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ اس نظم میں یہی خاص پیغام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خاص پیغام یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ورنہ تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا نا، ہمیں بے عزتی ہوتی ہے نا، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، ہم غلط کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لکھا ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ تو یہ والی نظم بہت ہی اچھی ہے اور دلچسپ نظم ہے نا، تو آپ کو یہ زبانی نظم یاد کرنی پڑے گی، تو آپ اس کو نظم کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہیں پر ہمارا جو ہے یہ چیپٹر یعنی یہ نظم ہو گئی ہے مکمل، کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر لیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں یا ضرورت مند جو لوگ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔